کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک. اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی, ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے, اور یہ مسلمان دنیا کا, کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے. جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں. یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا. جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلاحی ریاست بنائی تھی, نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف. کہ دیکھیں جو ہمارے انٹلیکچوئلز, علماء, ہمارے اسکالرز, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا, جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی ملک اور وجہ سے نیشنلسٹ اسٹیٹس تھیں, مثلا ترکی ایونچولی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک نیشنلزم کے نام پہ کمال اتاتürک نے کھڑا کیا تھا. اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ. اور دنیا میں صرف 2 ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں, جس میں پاکستان ایک ہے. اور اس کی بڑی اسپیسیفک آبجیکٹو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے, اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلاحی ریاست. اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست, جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹ اپ ہوئی تھی مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ اسکالرز کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی, کیا بننا تھا اور بن کیا گئے ہیں. اور پھر دنیا سے کمپیئر کریں کہ دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں, کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں, کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں. وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں, فراڈلنٹ ویزاز لیتے ہیں, انلیگل امیگرینٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں. مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہے؟ تو میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا, آج امریکہ اوپر ہے, چین اوپر جا رہا ہے, لیکن مسلمان تو نہیں ہے یہ. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے, جو اصول. تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے, کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا, قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے, کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی. اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے, اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے, وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا. اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ, اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے.